اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نا تو جڑا دلاں دے بھیڑ جان دے میرا رب سونا رحمان ہے رحیم ہے اون دی ذات الحمدللہ رب العالمین سب تو عظیم ہے وسیب چینل والے جتھاں جتھاں بیٹھے سارے دی خدمت السلام علیکم۔ اج دا پروگرام ایم ڈی گل دے نال گھنتے ایم ڈی گل اپنے زی وقار مہمان دے نال حاضر ہے۔ پہلے انہاں دا تعارف ہے تو ول سونی سونی گفتگو سی کھری کھری گالیں حسین تے ایک دوجے دے انداز کو برداشت کریں دے ہوئے ملک کی مفاد وچ گال کرے سوں۔ سارے کول تشریف فرمائیں سی میرے نال تشریف فرمائیں بلوچستان دا ہی فخر تے وقار کہنی بلوچ سارے ملک دا وقار بھی ہیں۔ بلوچستان دی زمین سارے واسطے فخر دی گال ہے، سارے واسطے ترقی دی گال ہے۔ پاکستان دا رقبے دے حساب دے نال سب تو وڈا صوبہ ہے، آبادی دے نال گھٹے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ذرائع زمین دے تلے اتھاں دیتن کہ اگر اساں او کامیابی دے نال حاصل کر گنوں تے پاکستان کو کوئی قرضہ گھنن دی ضرورت کیا نہیں۔ جناب محترم عرفان رند صاحب بلوچ اتحاد کونسل دے چیئرمین سارے کول تشریف فرمائیں، انہاں کو سلام تا پیش کروں۔ السلام علیکم بلوچ بھائی، سر خیریت ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سی ول انہاں دے نال لوگ اپنے مستقبل دی فکر کریں دن، لوگ اپنے گھر آلیاں دے مستقبل دی فکر کریں دن، ول او پاکستان دے بارے سوچیں دن، ولو کی دے بارے سوچن دے قابل ہوں دن۔ اے او جماعت ہے جڑی پاکستان دے بارے سوچیں دیئے، پاکستانی سوچ انہاں دے دل دماغ دے وچ ہے تے پاکستانیت تے انہاں کو فخر ہے جی میں سا کو فخر ہے تے جناب ہوں جماعت دے نال تعلق ہے جیندہ نا ہی جڑا ہے وہ ہے مستقبل پاکستان تے مستقبل پاکستان کیا ہے؟ مستقبل پاکستان اسلام دا مزید گہوارہ ہے۔ مستقبل پاکستان ہر پاکستانی دی ایک شان ہے تے این صورت چھے کہ ساڈا ہر ادارہ مضبوط ہوئے اے مستقبل پاکستان ہے۔ مستقبل پاکستان روزگار دی فراہمی ہوئے تے ول لوکاں کو روزگار وافر مقدار چ ملنا پہوے، صحت دی گال ہوئے اے ہے مستقبل پاکستان، سیاسی مضبوطی ہوئے اے ہے مستقبل پاکستان، دشمن سا کو دیکھے نا میلی اکھ دے نال اے ہے مستقبل پاکستان۔ یہ مستقبل پاکستان دے جناب محترم سید راشد بخاری صاحب مستقبل پاکستان دے نال تعلق ہے، صدر جنوبی پنجاب دے نال بھی نہ ڈونگا تعلق ہے، سپوک پرسن ان سی مستقبل پاکستان دے۔ السلام علیکم بخاری بھائی، صحیح کیا حال ہے حضور خیریت؟ بڑی مہربانی صحیح، بہت شکریہ، بڑی شفقت تے جناب انہاں دے نال ایک زی وقار ہستی مسلم لیگ نون جنہ لوکاں نے کچھ غلطیاں کیتن اللہ میرا بہتر جان دے او اپنے کیفر کردار تک پہنچ سی، بھامیں جناب نون دے وچ ہوئن، بھامیں پیپل پارٹی اچ ہوئن، بھامیں پی ٹی آئی اچ تے بھامیں جمعیت علماء اسلام اچ، بھامیں ایم کیو ایم دے وچ، لیکن اے او لوگ ہیں جڑے محنت کرتے مسلم لیگ نون نے ایک مقام بنائے، ترائے دفعہ دا وزیر اعظم نواز شریف، ایک شان ایک وقار وسیب چینل ہر ایک دے نال ہے، لیکن پاکستانیت پہلے ہے تے مسلم لیگ نون دے جڑے لوگ این ویلے آتے اپنی جماعت کو ڈیفنڈ کریں دیں پہن اے بھی انہوں دی بہادری ہے۔ جناب میرے نال تشریف فرمائیں محترم میاں رزاق صاحب، جناب انہاں دی آمد جڑی ہے انہاں دا پیار ہے، نائب صدر انسی مسلم لیگ نون دے، ممبر ضلع کونسل ملتان تے واٹر بورڈ ڈائریکٹر سوشل سیکورٹی ملتان، ٹھیک آکے سر میں بورڈ ڈائریکٹر سوشل سیکورٹی ملتان، جناب دی آمد محبت دا شکریہ۔ ول جناب پاکستان تحریک انصاف نے تول کیا آکھاں جی ہاں کمال کیتے، آج کمال دی گال ہے کہ ایک واری ول راؤ امجد صاحب پاکستان تحریک انصاف دے سارے نال بیٹھے نے، دیکھو کیا تھیں دے آخری سین کیا ہوں دے۔ جناب انتہائی زی وقار سابق صدر یوتھ ونگ ملتان، سابق صدر ویلفیئر جنوبی پنجاب، راؤ
امجد صاحب پاکستان تحریک انصاف دے. السلام علیکم راؤ صاحب. اجی کیا حال ہیں؟ دعائیں آپ کی. اللہ بھائی جی کا ٹھیک شکر ہے. ٹھاک ہو؟ اللہ کا کرم. راؤ صاحب گھنی دنوں کے بعد آئے بھائی. بس آپ نے جب بلا لیا حاضر ہو گئے جناب. بھائی آتے جاتے رہا کرو, تھارا اپنا چینل ہے, سرائکیوں کا بھی ہے, پنجابی بھائیوں کا بھی ہے, راؤ اور راناؤں کو بھی ہے, یہ چیلن کسی ایک کا نہیں بھائی. بالکل ہے, یہ محبتیں ہیں تو آئے ہوئے ہیں نا جی. ہاں جی ایسے تھا کو بلوا دیتے. دیکھو راؤ امجد صاحب دی آمد دا شکریہ. اج قومی اسمبلی دا اجلاس تھیندا پہ تے کمال دی گال ہے کشمیر جیا اہم ترین موضوع اتھا کوئی ڈسکس ہی نہیں کریں دا پیا. شاہ محمود قریشی ساڑا فخر ہیں, اللہ انہاں دا حج قبول فرماوے, حج تے گئے ہوئے وہ بھی کہہ نہیں. آج انہاں کو ہونا چاہیے دا ہی, کیونکہ انتہائی سینسیٹیو موضوع جڑا ہے, پاکستان دی بقا نہیں ہی خطے دی جغرافیائی حیثیت دا اہم ترین ویلا ہے کہ ظالم دشمنہ نے کشمیر دے نال جڑا ظلم روا رکھیا ہوئے, اے انسانیت سوز ظلم ہے, اے شرافت دی توہین ہے, اے عورتاں کو ایویں بدتمیزی دے نال پیش آون, اے کی ذی شعور معاشرے کو زیب نہیں دینا. او لوگ جڑے سمجھ دین کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ایویں کشمیری مسلمان بھراواں دے نال جوڑتے تے انہاں کو شہید کر دیتا ویسی جڑے رسول دے نال پیار کریں دے وہ ہر ایک دے نال پیار کریں دے. ساڈا مذہب اسلام اکھیں دے کہ مومن دی سجان ہوندا اخلاق ہے. اے موزی دے مودیو, کیا تساں کشمیریاں دی زبان بند کرتے؟ کیا تساں او 370 آرٹیکل نافذ کرتے ہوں کو بھن تروٹ کرتے؟ کیا سمجھ دے وے کشمیریہ دا حق کھاوے سو, مظلومہ دا حق کھاوے سو ہیں؟ شکر کرو پاک افواج کو اساں روکیا ہوئے, شکر کرو وزیر اعظم عمران خان صاحب برداشت دا ثبوت دینے پینے. ایک واری ملک دی معیشت ٹھیک تھی ویسی نا وہ دستا کو دے سوں. میں تا کو کل بھی گزارش کیتی ہے, اج بھی گزارش کریں دا پیاں کہ انسان دے بچے بنو. آصف زرداری, نواز شریف, شہباز شریف تے جناب پی ٹی آئی عمران خان وزیر اعظم پاکستان, اے سارے ایک تھی ویسن. اگر تساں اے اکھ ٹیڑی کرتے پاکستان کو یا ساڑے کشمیر کو ڈٹھا تھا, اے سدھائیتا کو کار دے سن. جیا ساڑے تے وہ گالی ہیں مسلمانہ دی, کتھا ہزاراں دا لشکر ہوندے, کتھا 330 بندیاں دا لشکر ہوندے, اندر ایمان دی طاقت بھی ہے. یہ نہ سمجھو جو اسا سیاسی طور تے تھوڑے جے لڑائی جھگڑا کریں تے پھر ہی غلط فہمی ہے نہیں راونا. گورنر نے ہوندے تے دستخط بھی کر دیتے ہیں تے موندی سرکار نے جڑا یہ کام کیتے, انڈیا دے وچ کوہرام مچ گئے. وجہ ہے جو عمران خان صاحب دی جڑی خارجہ پالیسی وہ کامیاب رہ گئی ہے. ٹرمپ نے ول پرسو آکھے کہ میں سالسی واسطے تیار ہوں, تو مودی صاحب کہندے پے ہیں کہ میں تو یہ بات ہی نہیں کی. وہ ٹرمپ صاحب دے جڑے سیکٹری انہوں نے آ کے جڑی امریکہ دے صدر ٹرمپ جڑی گال کریں دیں وہ صحیح کریں دیں. ول اپنی قوم کو بے وقوف بناؤ, پاکستانیوں کو نہ بے وقوف بناؤ. یہ ایک واری تواڈے تے چڑھ گئے تے ول تہاڈا دبڑدوس کر دے سن. اے او لوگ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے مرن والے لوگ ہیں, جان دے والے لوگ ہیں. تے تساں کیناں نال متھا لا گدے؟ ایک کشمیر کو تساں اندی آزادی سلب کر گدی ہے. تساں یہ چاہندے وے تواڈے حصے شامل تھی ویسی, انہاں دے دل ساڈے نال دھڑک دین. ساڈا پرچم ہوندے, انہاں دا جسم مبارک ہوندے وچ لپیٹ تے انہاں کہندے نے کسا کو پاکستانی پرچم وچ. اے تا محبت ہے. جناب اج دے سارے کول محترم مہمان بیٹھے نے, انہاں دے نال سلسلہ گفتگو شروع ہے. سوال پہلا میں کریندا سی, کشمیریوں پر انسانیت سوز واقعات اضافہ تے حریت رہنما علی حیدر گیلانی دی مسلم امہ دے نال مدد تے حمایت دی اپیل دے بارے چ جناب دی کیا رائے ہے؟ میں کو دسے سن محترم راشد بخاری صاحب مستقبل پاکستان دے, ولگال کو اگو ودے سن محترم عرفان رند صاحب اتحاد کونسل دے چیئرمین. جی راشد بھائی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. تے سب تو پہلے تا میں اس جڑی ساڑا وسیب ٹی وی سا کو ڈیدھا پہ انہاں کو دسنا چاہنا کہ وسیب ٹی وی نے ہمیشہ ایک اچھوتا تے بڑا کرنٹ ٹاپک چاہتے جڑا نا توڑے سروی دا سہرا ویندے
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਕੂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਅਸਰ ਕੋ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਚूंकि ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਇhtਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਬਿਲ ਇhtਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਸੁਬ ਤੋਂ ਬਲਤਰ ਥੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਰ ਕੋ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚूंकि ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਵੋਟ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਚूंकि ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥਾਂ 38000 20 ਲੱਖ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੂ ਵਧੇ ਸੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਏ ਐਮਡੀ ਗੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਨੋ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। जनाब एक बारी वाल ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਐਮਡੀ ਗੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੇ ਐਮਡੀ ਗੁਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ मोहतरम राशिद बुखारी साहब ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਵੱਲ इरफान ਰਹਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋਚ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਸਨ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਗਰ ਹਨ ਤੇ 38000 ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਈ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣਾ 35A ਤੇ 370 ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੂ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਦਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਜੇ। यानी ये बिल्कुल इवें समझो कि वो फलस्तीन वाला हाल करना चाहते हैं लोग जी जी, हालांकि थी नहीं सकता, ठीक है ना, ये थी नहीं सकता। पहले होंदा कि कश्मीर जेडे सुनने वाले उन्हां को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहना कि उथा जेड़ा पहले कोई गैर मकामी उथा जदाद ना घिन सकदा ही, नौकरी ना घिन सकदा ही। अच्छा वो कश्मीरियां को हक है ते ओ चूंकि उन्हां दा इलाका है ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉੱਥਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਇੱਥਾਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਵਫਾਕ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਉੱਥਾਂ यानी हिंदुओं को उथा ज्यादा तो ज्यादा जरा ना उथा अकोमोडेट किया वजे ते उनदी वजह नाल ये हो सी कि ये आवाज दबे सी कि इथा मुसलमान ज्यादा ने ई को अलहदा करो जी बिल्कुल। अच्छा हुण हालांकि उन्हां दे जिहड़े अपने अपोजिशन रहनुमा हैं चदम्बरम ते ओ दूजे जिहड़े लोग हैं उन्हां ने ये वाज़े तौर ते उनदी लोक सभा विच गाल कीती है कि यार ये तारीख दी बहु वड्डी गलती करेंदे पे ने। यानी बजाए इंदे कि ये लोग उतना कोई मराद देंदे कोई पुरसकून माहौल बने दे, इन्होंने देखो जी मसला ये है कि कहीं भी ये थी नहीं सकता। ये लू कौमी नजरिया कायदे आजम ने वाज़े तौर पर इलामा इकबाल मौलाना अपना सारे लीडर जिहड़े बयान कर गया। अज महबूबा मुफ्ती ने यानी कल बयान दे दिता ते उनकी वजह नाल गिरफ्तार थी कि साडी तारीख दी बहु वड्डी गलती आई कि असां लू कौमी नजरिया को एक्सेप्ट नहीं किया, असां पाकिस्तान को वैल्यू नहीं दी। अली हैदर गिलानी थी गए, मीर वाइज उमर फारूक थी गए, सजाद लोन थी गया, उन्हां को तुसीं नजर बंद कर दिते क्योंकि वो आवाज चावण वाले। यानी मकसद ये है। अच्छा बस मजे की गल ये है कि कश्मीर असैंबली पास कराए बगैर ये आर्टिकल 370 ये खत्म कर ही नहीं सकते जी जी जी, ठीक है ना। उन्हां दी आप ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੀਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਈਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ। अच्छा हुण मकसद ये है कि वजीर खारजा को चाहिए यानी या उन्होंने जितना भी अमला है कि OIC जड़ा है उन्होंने राबता करना। हुण तुसीं देखो UAE है, अच्छा इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, अच्छा उन्हें बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो मिलियन की तादाद है उत्थां हिंदू जड़े लोग हैं कम करेंदे उन्हां दा देखो ना जी। असां कितनी मराद देने, असां कोई तासुब की गल नहीं करेंदे, मुसलसल साडी गवर्नमेंट
ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਖਿਲੌਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਲੌਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਸਰ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਥੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਥੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੁਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ करे ਸੀ, ਉਹਨਾਂ को तकलीफ है। अच्छा बात इन दी बैक साइड ते इसराइल भी खड़े, ठीक है ना जी, बैक साइड ते इसराइल भी खड़े। अच्छा इसराइल दे कंट्रोल च अमेरिका जी हां, ये थी नहीं सकता, ये थी ही नहीं सकता कि अमेरिका जेड़ा है वो कहीं भी साड़ी कोई ऐसी कोई हल कर देवे कि वो साड़ी फेवर च होवे नहीं। अमेरिका ने तो हमेशा सब कुछ दगा सर बिल्कुल बिल्कुल सर डू मोर दा नारा लेंदे रहन। अगर ये तुसा ये समझदे हो कि इन दफा इमरान खान साहब गए ते वो कोई दौरा कामयाब थी के अल्लाह करे होवे उनके असरात नजर, लेकिन पहला असर तुसा देख गिंदे, ठीक है ना जी। इनका मतलब है कि साडी खारजा पॉलिसी ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਾਮਯਾਬ नहीं मैं ये नहीं आदा पिया कामयाब दी गल नहीं करना पिया। मकसद ये कि ये अमेरिका दा दौरे दा रिएक्शन देने पैन, यानी वो ये शो करने पैन कि तुसा जिथा मर्जी वणो असा ओ करेसू जोड़ा साडी लोग इंडिया को फलाप करार देने वास्ते ये सब कुछ करने पैन। हां हां ते इंदे च मैं ये आसां ते फखर इमाम साहब जेड़े कश्मीर कमेटी दे चेयरमैन हैं, बड़ी मुदब्बर ते अच्छी शख्सियत दे मालिक बिल्कुल इंदे च कोई दाव नहीं, लेकिन ये है कि उन्हां को दौरे करने चाहिए इन हवाले नाल। मैं तो ये आता कि जेड़े सारे सफारत खाने पूरी दुनिया च उता मेरी तजवीज़ है कि एक तुसा कश्मीर डेस्क अलहदा तो बनाओ सर, उथा बैठा होवे जड़ा ब्रीफिंग देवे उ हवाले नाल सेमिनार ते ओ मुनक्किद करे प्रोग्राम करन लोकां को बहुत ज्यादा कश्मीरी बहुत ज्यादा इन वेले जुल्म सितम दा शिकार बिल्कुल पेन मजीद थिंदे पेन, यानी जिवें जिवें तरक्की थिंदी पई है टेक्नोलॉजी आंदी पई है उन्हां दे मसाइल वधदे पेन। राशिद बुखारी से मुस्तकबिल पाकिस्तान दे गाल करन पेन गुफ्तगू दा सिलसिला जारी है। मैं गुजारिश करे सा मोहतरम इरफान रेन साहब दे नाल बलोची तहत काउंसिल दे जेड़े चेयरमैन हैं ही गाल को अगू वधावन कश्मीर दे नाल जेड़ा जुल्म थी ना पे कि ट्रंप ने ये आखे साडे वजीर आजम पाकिस्तान को कि जनाब अगर तुसां ये चाहो तो मैं सालसी वास्ते कश्मीर दे मसले ते तैयार हाँ। मोदी साहब खौफजदा थी गए कि ये ट्रंप ने क्या आख दिते ते मोदी आखेंदा पे कि मैं तो इहो जी कोई गाल ही ना कीती आई। हुण तहकीक दे मुताबिक पता ये लगे कि जेड़ा मोदी दा दौरा ही उहदे विच मोदी ने आप आके आई कि जनाब तुसां सालिस बन वजो ये मसले को हल कराओ, क्योंकि 70 साल तू कष्ट खून दे दरिया उथा आंदे पेन। ते तुसां क्या समझदे पे वे पाकिस्तान दी हुकूमत जिवें अज कौमी असैम्बली दा इजलास है उहदे विच वजीर खारजा ही क्या नहीं वो हज ते गए, अल्लाह उन्हां दा हज कबूल करे, लेकिन ई सिचुएशन ते अज कौमी असैम्बली दा इजलास भी आई वजीर आजम साहब हुण तिकरता है कहना हाँ हुण डू वजणा लें डू पारां दे ते इन्हां को सीरियस गिनना चाहिए, क्योंकि कौमी इशू है ये पाकिस्तान दे दिल दिमाग रूह दी गाल है, साडे दिल कश्मीरियां नाल धड़क देन। जनाब क्या आखे सन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मायाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। सुभान एमडी गुल साहब आपकी मेहरबानी, ताहिर खान साहब की मेहरबानी, बलोचों को नुमाइंदगी देते हैं, हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है। हम भी इसी मिट्टी के रहने वाले हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, पाकिस्तानी हैं। आपका टॉपिक इतना सेंसिटिव है जी कि मैं नहीं समझता कि ये एक प्रोग्राम में समेट दिया जाए। जी इसको बार बार दोहराया जाए जी ताकि दुनिया को पता चले कि यहाँ के लोग सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। ठीक है। ये जो कश्मीर का इशू है ये खालिस्तन मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत की जा रही है। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि खाली पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आलम इस्लाम को इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारा किबला एक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तमाम मुसलमानों की एक ही है। बिल्कुल, उस पर अमल भी एक ही तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल। अब आज असेंबली का इजलास है जी, तो मेरा ये ख्याल था जी कि 370 जो इसकी आर्टिकल है उसको डिस्कस करना चाहिए था। जी बिल्कुल करना चाहिए। आपने एहतजाज तो किया है, आपने 370 एंड 35 आर्टिकल जो उन्होंने लागू कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल। इससे पहले वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर थी 70 साल से। जी हाँ।
ہم مسلمانوں کے لیے آج بھی ڈکلیئر ہے. ہاں انڈیا بھی اس کو مانتا تھا. جی جی یہ چینج اس لیے کیا گیا ہے, اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہندوؤں کو کیسے پینیٹریٹ کیا جائے, وہاں کیسے بسایا جائے. ہاں وہاں زمین کی خریداری پہلے نہیں ہو سکتی تھی, اس امینڈمنٹ کے ساتھ اب وہاں پہ وہ جائیدادیں خرید سکتے ہیں. جی بالکل. جب آپ جائیدادیں خرید سکتے ہیں, مجھے یہ مستقبل کا ایک اور بیروت ویتنام نظر آ رہا ہے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, یہ اسی طرف جا رہا ہے. اگر آج ہم مسلمانوں نے کوئی ایکشن نہ لیا جی جی تو یہ بالکل اسی طرز کا ایک اور ویتنام بنا کر کھڑا کر دیں گے. کسی کی عزت آج محفوظ نہیں ہے, نہ کسی بیٹی کی, نہ کسی ماں کی, نہ کسی کی زندگی مسلمان کی وہاں محفوظ ہے. کلسٹر بمز وہاں گرائے جا رہے ہیں. ہاں جی بالکل. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل, یونائٹڈ نیشن, یہ ادارے جو دنیا میں علم بردار ہیں انسانیت کے, جی کسی کوئی انوالو ہوا ہے؟ میں ایک بیان ایمنسٹی انٹرنیشنل کا پڑھ رہا تھا کہ دونوں فریقین صبر سے کام لیں. جی او بھائی کاہے کا صبر؟ ایک بمبر سا رہا ہے, ایک کی موت ہو رہی ہے, اس کو بے گناہ مارا جا رہا ہے, اور آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں صبر کریں. یہ کس طرح کا یہ بیان ہے؟ یہ کم از کم مسلمانوں کو عقل آ جانی چاہیے, آنکھیں کھل جانی چاہیے. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں جی کہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف, ٹرمپ نے یہ کہہ دیا, مودی سے یہ کہہ دیا, میں ثالثی. مجھے یہ بتائیں افغانستان میں امریکہ کسی سے پوچھ کر آیا تھا؟ اور اس کے ایکسکیوز کیا تھے وہ ہم سب پاکستانی جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. اسامہ بن لادن یہاں موجود ہے, یہ 9/11 کا واقعہ, یہاں سے لوگ گئے ہیں, اس طرح کے بہانے بنا کے. کیا امریکہ کو اب کچھ نظر نہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اپنی یونائٹڈ نیشن کی فوج کیوں نہیں اتار دیتے وہاں؟ جی اگر واقعی سنجیدہ ہے, اس دنیا میں امریکہ یہ علم بردار ہے کہ میں امن کا خواہاں ہوں, ہر طرف ہم امن چاہتے ہیں. یہ امن ہو رہا ہے کشمیر کے اندر 70 سال سے. وہ آج یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ثالثی. میرے اپنے خیال کے مطابق جی یہ پلانٹڈ کام ہے سارا کا سارا. اچھا. اس میں امریکہ, اس میں اسرائیل, یہ جو مسلمانوں کے خلاف طاقتیں ہیں انڈیا کے ساتھ کٹھی ہیں. یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے مودی نے ان کی انڈرسٹینڈنگ سے امینڈمنٹ کی ہے, ایسے نہیں کی ہے, میرا یہ خیال ہے. اچھا ٹھیک ہے, دلوں کے حال تو خدا جانتا ہے. جی بالکل جناب. اب دیکھیں ایک اعداد و شمار دیکھیں. ایک چھوٹا جا بریک گھن دے جناب, ایک چھوٹا جا بریک ہے, تو بریک دے بعد عرفان رین صاحب گال جاری رکھسن. پروگرام دے پہ بھی ایم ڈی گل دے نال گھنو سی ایک چھوٹا جا بریک. جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے. محترم عرفان رند صاحب بلوچ اتحاد کونسل دے چیئرمین ہیں, سی گال کریندے پن, انہاں دی گال سنتے ول ساڈے کول میاں رزاق صاحب بیٹھے مسلم لیگ نون دے, تے ساڈے کول تشریف فرمائیں راؤ امجد صاحب پاکستان تحریک انصاف دے, انہاں نال سوال کرے سا. گال بداؤ سر. گل بھائی بات ہو رہی تھی مسلم کشمیری مسلمز کی. جی یہ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کو اس کا جو ہے نا انیشیٹو لینا چاہیے. پاکستان کو یہ کرنا چاہیے ایک کمیٹی بنائیں, جی ان مسلمان کنٹریز کے حکمرانوں کو جا کے وہ ہماری کمیٹی ملے, انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے اس کا آپریٹ کیا جائے, اس کا پریشر بلٹ اپ کیا جائے, تاکہ مہذب دنیا میں اس طرح کی قتل و غارت مسلمانوں کی. فخر امام صاحب کو دورے کرنے چاہیے باہر کے ملک, بالکل کرنے چاہیے, ضروری ہے. اب اعداد و شمار دیکھیں, میں یہ جو ہمارے بلوچوں کی انالیسز ہے میرے پاس لسٹ آئی, اس میں کتنا ہندو عرب کنٹریز کے اندر درہم ریال دینار کما رہا ہے اور وہاں رہ رہا ہے برسوں سے, اور کس طریقے سے کشمیر میں ہندو مسلمانوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں. اس کا انتقام اگر نہ لیں تو سائلنٹ احتجاج تو کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ ان کو اپنے ملک بدر کر دیں تاکہ انہیں یہ میسج ملے کہ مسلمان قوم ابھی زندہ ہے. 6.3 ملین ہندوز لائیو اینڈ ورک ان کنگڈم آف سعودی عربیہ. عرب کے اندر 6.3 ملین ہندو بس رہے ہیں. اچھا. کئی سالوں سے. 1.6 ملین عمان میں بس رہے ہیں. 1.1 ملین کویت میں بستے ہیں. بحرین کے اندر 1 ملین ہندو رہتا ہے جو روزگار کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. 1.3 ملین قطر میں ہے. تو کیا یہاں پہ پریشر بلٹ اپ نہیں ہو سکتا اگر اس پر ورکنگ کی جائے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے نکال دیا جائے, نہیں, ان کو نکال دیا جائے, نہیں, ایٹ لیسٹ
इन पे कोई ऐसा टैक्स लगा दें, कोई ऐसा सिस्टम बना दें, कोई बैठकर कोई ऐसा सिस्टम लगा दें, या इंडिया के एम्बेसडर से बात करें कि अगर आपने ये जुल्म सितम बंद ना किया तो हम इनको यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। बहरहाल वो हर मुल्क दी अपनी एक पॉलिसी होंदी है, लेकिन जी वेले मुसलमाना दा हर तबके दे नाल बेहतरीन रवैया है। वो हर मुल्क जो है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम कंट्रीज। मैंने ये नहीं कहा कि आप चले जाएं किसी फिलिपीन के मुल्क में या नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी है जो ये साडे बिरा जेड़े हिंदू हैं ना, साडे पाकिस्तान दा भी हुसन हैं, साडे पाकिस्तान दे शहरी हैं, लेकिन असां मवाजना करेंदे पे कश्मीर दे मुसलमानां दे नाल। जी वेले मुसलमान पुर अमन पुरसकून उत्थां रहंदे पे ते इवें साडे हिंदू बिरा भी पूरी दुनिया दे विच की कोई तकलीफ नहीं देंदा। ते ये जरा देख गिनो, ये ना आखो कि दूवें लोग जेड़े जरा सबर दे नाल काम गिनन, साडा तुसां बंदे को मार देंदे वे असां सबर ही करे वेंदो। जनाब साडे कोल तशरीफ फरमाइन मोहतरम मियाँ रज़ाक साहब, जनाब नायब सदर मुस्लिम लीग नून मुल्तान दे विच, मैंबर ज़िला कौंसिल मुल्तान ते बोर्ड डायरैक्टर सोशल सिक्योरिटी मुल्तान कमेटी दे विच हैं सी माशाअल्लाह। इन्हां दे नाल सवाल ये है कि क्या तुसां समझदे पे वे कि इमरान खान साहब दा जेड़ा एक कामयाब दौरा रह गए, ट्रंप ने जिहड़ी यकीन दहानी कीती है इमरान खान साहब को, उन्होंने F-16 दे वास्ते पैसे भी दिते हैं, भाई तुसां जहाज़ां वास्ते ते खर्च करो, ते खासा कामयाब दौरा भी रह गए, उत्थां एक जलसा भी कामयाब इमरान खान साहब दा रह गए। तुसां क्या आखेसो, सिफारती सतह ते दौरा कामयाब रह गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं बहुत मशकूर हूँ वसेब चैनल का और MD गुल साहब आपका। जी, आज आपने बड़े अहम इशू कश्मीर के इशू पे हमें बुलाया है। जी जी, तो आज ना सिर्फ कौमी असम्बली में इजलास हो रहा है, बल्कि कोर कमांडर इजलास भी हो रहा है जनरल कमर बाजवा साहब की ज़ेर सदारत। जी जी, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि कश्मीर के बारे में अच्छे फैसले आएंगे जी इंशाअल्लाह। जो भी इंशाल्लाह फ़ौज फैसले करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कायद मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह पाक फ़ौज के साथ है। और कश्मीर को इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा है और इंशाल्लाह हमारा ही रहेगा इंशाल्लाह। जहाँ तक आपने अमेरिका के दौरे के बारे में कहा है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि अमेरिका के जो मुफादात हैं, जो मेरी अपनी राय है ज़ाती, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती। अच्छा। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है कि अमेरिका ने हमारे साथ गेम की है। उसने हमें तो कहा है कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। सालसी जब भी होती है कि दोनों पार्टियाँ एडमिट करें कि गुल साहब आप हमारे सालसी हैं, मैं और ये हमारे भाई बैठे हैं, तो हम दोनों कहेंगे आप हमारे हेड हैं, आप हमारा फैसला करें। एक तो पार्टी कह रही है मैं मानता नहीं सालिस को, तो वो खुद ब खुद ही सालिस बन गया। तो अल्लाह करे कि वो हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद अमेरिका हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। जी, हमें खुद ही अपने तौर पे और आलम इस्लाम को, इस्लामी कंट्री को इकट्ठा करना चाहिए। अगर उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अगर यहाँ तमाम इस्लामी कंट्री को इकट्ठे कर सकते हैं, तो आज वक्त है कि हमें भी अपने तौर पर इस्लामी कंट्री को इकट्ठा करना चाहिए। और उसमें हमें अपोजिशन को, तमाम पार्टियों को, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, आज भी वॉकआउट कर गए यार, तमाम लोगों को, मेरी बात सुने ना, तमाम लोगों को इकट्ठा करके, क्योंकि हमें एक यकजहती का पैगाम देना चाहिए कि कश्मीर के इशू में हम शाना बशाना पाक फौज के भी और हुकूमत के भी साथ हैं, क्योंकि हमने कश्मीर को हासिल करना है। कश्मीर किसी एक पार्टी का नहीं, कश्मीर हम सबका है। तो इसके लिए अगर हम आलम मुत्तहदा के साथ साथ इस्लामी कंट्री को इकट्ठा करके ऐसा ब्लॉक बना के कश्मीर को यकजहती, और इंडिया को ये बताएं मोदी साहब आप कसाई हैं गुजरात के, आप कश्मीरियों के साथ कसाईयों वाला सलूक कर रहे हैं, इसको खत्म किया जाए। दौरा कामयाब रह गए इमरान खान साहब। मेरी बात सुनने, इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने वाला मियाँ नवाज शरीफ आज पाबंदे सलासिल है। तो इस मौके पे, और वैसे भी केस झूठा है, उसको फिल फॉर रिहाई दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जब जनरल असम्बली में उसने बुरहान वानी के केस को बड़े पुरजोर अल्फाज में बुरहान वानी का जिक्र भी किया,
اور وہ کشمیری ہے اور کشمیر سے محبت کرتا ہے اور ہم سب بھی کشمیر سے محبت کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس کے لیے ہمیں یکجا ہو کے پاکستان کی طرف سے ایک آواز جانی چاہیے کہ ہم ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہمارا تن من دھن پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے حاضر ہے. جی اچھا، میں جناب امریکہ دا دورہ بھی پوچھے، کامیاب رہ گئے؟ سر کامیابی تو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. جی کامیابی تو یہ تھی کہ ہمیں کشمیر میں فیور ملتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیور تو نہیں ملی، ہمیں تو الٹا کشمیریوں کے ساتھ زیادتیاں جو پہلے تھی اس سے 100 گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں. اچھا، یہ جڑا قومی اسمبلی دا اجلاس ہے تو خیال شاہ محمود قریشی صاحب کو اندے وچ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے تھا. یہ وزیر میری اعظم صاحب ذاتی رائے ہے کیونکہ اس وقت کشمیر نہیں ہوئے تو تساں کیا کیتے ہوئے؟ اسمبلی دا بائیکاٹ کرتے باہر چلے گئے؟ کیونکہ اصل میں نے وہ اجلاس ابھی نہیں دیکھا اچھا کہ کس وجہ سے ہوا ہے. جب میں اجلاس دیکھوں گا تو پھر اس کے بعد اس پہ، کیونکہ میں تو اس پروگرام میں شریک ہوں تو پھر وہ ظاہر خیال. جناب میاں رزاق صاحب گال کریں دے پن ویلا ہے محترم راؤ امجد صاحب دا پاکستان تحریک انصاف دے سابق صدر یوتھ ونگ ملتان، سابق صدر ویلفیئر جنوبی پنجاب. جناب دے نال جڑی گفتگو بھرا سنیے تساں اے دسو جو ہکتا جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان دا دورہ جڑا ہے کامیاب رہ گئے. F-16 واسطے امریکہ نے پیسے بھی دے دیتے ہیں، کافی تگڑی رقم آئی ہے تے انہاں دا جلسہ بھی اتھاں جڑا حال ہے وہ بھی فل تھی گئے. لیکن ایک کیا ضروری ہے جو اتھاں بھی اگر اساں یہ کم بند کر دیں زرداری یا نواز شریف دی برائیاں یا فضل الرحمان صاحب دا ڈیزل کے بغیر حکومت چل رہی ہے تو اے اگر بیا رستہ اپنا گھنو تو ملک زیادہ ترقی نہ کر گئے سی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم ڈی گل صاحب آپ کا شکریہ. جی جی. بات دراصل یہ ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے ایشو پر. جی بالکل. ہم امریکہ کے دورے پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ اور بتائیں گے کہ وہ کتنا کامیاب رہا. خیالات دا اظہار. لیکن سب سے پہلے کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارت ظلم اور بربریت کی جو مثالیں قائم کر چکا ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. اتنی ظلم اس نے کیے ہیں کشمیر کے اندر. جی ہاں بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے اپنے لگائے ہوئے محبوبہ مفتی وزیر اعلیٰ لگائی ہوئی تھی جی جی آج وہ بھی ان کے خلاف ہیں. عمر فاروق جو انہوں نے لگائے تھے وہ بھی بھارت کے خلاف ہے. ان کا بھی یعنی کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. بالکل بالکل. اس وقت ساری صورتحال جو ہے نا مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے جو اسرائیلی ماڈل جو بنانے کے لیے پلان ترتیب دیا ہے دراصل وہ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد سے دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکی صدر ٹرمپ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خود سے میں ثالثی کے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی انڈیا کے اندر جیسے ایک طوفان آ گیا، کوئی ایٹمی دھماکہ ہو گیا. ان کے میڈیا نے، ان کے وہاں عوام میں اور وہاں پر تمام پارٹیوں نے اس بات کے اوپر شور مچانا شروع کر دیا کہ مودی نے یہ کیا بیان دیا ہے. لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ اس بات کی تصدیق جو ہے مودی سرکار کی طرف سے نہیں آئی، ادھر ادھر سے آتی رہی کہ جی میں نے تو بیان نہیں دیا. لیکن ٹرمپ کو پھر بعد میں اس بات کا وہ ہوا اور انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا جی بالکل انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ثالثی کے لیے. جناب اتھائی ایک چھوٹا جا بریک ہے، بریک دے بعد راؤ امجد صاحب پی ٹی آئی دا جناب موقف بیان کرنے واسطے تشریف گھننا ہے کشمیر دے موضوع دے گل کرنے پہ گنوں سی ایک چھوٹا جہا بریک. جناب ایک باری وال تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام دے پے ایم ڈی گل دے نال جی ویلے بریک تے گیا ہم تے راؤ امجد صاحب تحریک انصاف تے گل کریں دے پین انہاں دی گل سنتے ول گل اگو ودے سو سر. اچھا تو اب یہ ساری صورتحال سامنے آ گئی. اس کے بعد مودی نے یہ جو کھیل کھیلا اپنی کانگریس کے ذریعے یہ جو بی جے پی کے ذریعے یہ جو بل پاس کرانے کے لیے انہوں نے اسمبلی میں ڈال دیا. اس کے بعد وہاں پر اپوزیشن نے مکمل بائیکاٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ بل پیش کیا گیا پورے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک چھاونی بنا دیا گیا، فوجی چھاونی بنا کے تمام حریت رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا. اور سید علی گیلانی صاحب کی جو آخری ویڈیو آئی ہے اس میں ان کو پیغام چلا گیا کہ مسلمان جو کسی طرح کمزور نہیں ہے کہ ایک اتنے ضعیف العمر شخص جو ہیں کہ باہر بھارتی بٹالین کھڑی ہے ان کے
कर्नल जनरल खड़े हैं, लेकिन उनका जज्बा देखे सैयद अली गिलानी साहब का कि वो उनको ललकार रहे हैं। तो ये मुसलमानों का जो जज्बा है इसको ये कभी भी खत्म नहीं कर सकते। बल्कि मैं ये समझता हूं कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी को मजीद बढ़ाने के लिए ये एक काम हुआ है। इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी करीब है, और ये जो अब ये जो भारत की जानिब से हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं ये उसी का तसलसल है। लेकिन वहां पर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बयान जारी किया है कि जब तक मकबूजा कश्मीर की असम्बली के अंदर से ये बिल पास नहीं हुआ तो ये यहाँ कैसे हो गया। तो ये वहां पर भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये नहीं होगा और इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा। दूसरी बात, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कही कि वो नहीं थे। जी हर मुसलमान को हज का फरीजा ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होता है, और अल्लाह की तरफ से इंसान जो हज पर जाता है अपनी तरफ से नहीं जा सकता। वो हज पर गए, लेकिन आपने ये देखा कि जिस दिन वो यहाँ थे, यहाँ पर भी इजलास अटेंड कर रहे थे, लेकिन जिस दिन वो वहाँ मक्का मुकरमा पहुंचे, फौरी तौर पर जब ये बिल पास उन्होंने अपनी असम्बली में दिया बीजेपी ने, उसी वक्त वो फौरन ऑन बोर्ड हुए। अक़वाम मुत्तहिदा को उन्होंने मक्का मुकरमा से खत लिखा कि ये जो एक इन्होंने रियासती दहशतगर्दी की है और कश्मीर को जो जलाने का प्लान तरतीब दिया है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने आवाज उठाई, और आज भी अक़वाम OIC का इजलास जद्दा में हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। और जद्दा में इजलास की सदारत वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं OIC के अंदर। तो ये वो चीजें हैं कि वो हर तरह से, हालांकि हज जैसे फरीजे पर गए, लेकिन वो इस सारी सूरत हाल से बिल्कुल अटैच है और आपने बाखबर है, और पूरी तरह से आप ये देख रहे हैं कि वो मीडिया से भी राब्ते में है, और पूरे मीडिया चैनल पर उनके कोई 20-20 मिनट के 15-15 मिनट के गुफ्तगुएं करके पूरी कौम को आगाह कर रहे हैं कि ये सूरत हाल है। वो अपनी जिम्मेदारियां अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें तमाम सियासी पार्टियों से बालातर होकर एक पेज पर आना होगा कि हमारा मकसद इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म है, ये इसको खत्म करने के लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जो अपोजिशन या जितनी भी जो पार्टियां अलग-अलग एक बयानिया जारी कर रहे हैं, ये वक्त नहीं है सियासत करने का। सियासत कर लेना बड़ा वक्त पड़ा है। इस वक्त हमारा एजेंडा है मकबूजा कश्मीर में जो भारत की हटदर्मी हुई है, इसको रोकथाम के लिए हमें सबको, ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए। आज देखें OIC में इजलास हो रहा है, और OIC ने परसों ही अपना बयानिया भी जारी कर दिया था कि हम इस चीज की मजम्मत करते हैं जो ये मकबूजा कश्मीर के अंदर ये जो भारतीय मजालिम है। तो मकसद ये है कि, और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब पहले दिन से, जब से 2018 में उन्होंने हलफ उठाया, पहले दिन से मकबूजा कश्मीर के ऊपर वो अपना बयान दे रहे हैं, बार बार तसलसल से आकर दे रहे हैं, और पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे तो खित्ते में अमन नहीं आ सकेगा। और यही उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप से ये जो एक कामयाब दौरा कर आए हैं कि वहां पर ये देखें MD गुल साहब के चीजें नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल। आज वजीर आजम जब अमेरिका के दौरे पर गए हैं तो वो ये बात अमेरिकी सदर को बताने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं, और उनको ये बात समझाई है कि अगर आप ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो तो सबसे पहले आपको मकबूजा कश्मीर का जो इशू 73 साल का बना हुआ है, इसको हल करना पड़ेगा। अगर आप इसको हल ना कर सके तो फिर ये आप जो अफगानिस्तान से, क्योंकि अमेरिका को भी पता है अफगानिस्तान से वो कैसे निकलेगा, अगर कश्मीर के मसले को हल नहीं करेगा, और पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिका भी अफगानिस्तान से नहीं निकल सकता। उनको पता है कि उनका सैंडविच बन जाएगा। इसीलिए वो अमेरिका ठीक है अपनी पॉलिसी अपनी सियासत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने हमेशा ही मुखालफत की है। अपोजिशन को नाल घंटे क्यों नहीं चल रहे? नहीं, हम तैयार है, हमने हमेशा अपोजिशन तैयार है, हम हमेशा अपोजिशन के साथ अपोजिशन उन्हीं वॉकआउट कर, लेकिन ये अब अपोजिशन को सोचना चाहिए ना कि आज का जो वॉकआउट है, जो अपोजिशन, एहसन इकबाल साहब अभी मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे थे, मैं देख रहा था, तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जैसे मैंने कहा कि हमें अपने आज हमारा कश्मीर का इशू है, अब मुझे बताएं कि क्या मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि देखें जी ऑपोजिशन भी वॉकआउट कर गई है। तो केड़ी गाल थे वॉकआउट की, ये पता है, ये इन्होंने कहा जी वजीर खारजा नहीं थे, हाँ जी, और वजीर आजम साहब अभी नहीं आए। वजीर आजम साहब भी हालांकि आ गए हैं, आप जब बात चल रही थी उस दौरान वजीर आजम साहब भी आ गए थे। अच्छा, वजीर खारजा की जैसे मैंने, अच्छा इतना ही एक छोटा जा ब्रेक बन दे, हाँ प्रोग्राम दे दे पे MD गुल दे नाल गिनो सी एक छोटा जिहा ब्रेक।
जनाब एक बारी वल तो भिरा एम डी गुलाजिर है जी ब्रेक ते गया हम ता मोहतरम राव अमजद साहब पाकिस्तान तहरीक जी सर तहरीक इंसाफ की तरफों गाल करें पे 1 मिनट देंदे अपनी गाल मुकम्मल करें वल साडे कोल राशिद बुखारी साहब बैठे उन्होंने नवा सवाल करे सर। तो मैं ये गुल साहब कह रहा था कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर वो अफगानिस्तान से नहीं निकल सकता, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी जो है हमेशा पाकिस्तान को जो डोमोर की रही है, लेकिन इस बार जो है उन्होंने देखा कि आपने देखा वजीर खारजा ने भी जब वहां पर जलसे से खिताब किया, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से कोई भीख मांगने नहीं आए इस दफा, हम अमेरिका के पास आए हैं तो तिजारत के लिए आए हैं, और हम यही बात वजीर आजम ने की। तो मकसद कहने का, जब अगले दिन मुलाकात हुई आपने देखा कि बड़ा एक ट्रंप ने जो है खुद व्हाइट हाउस के बाहर आके वजीर आजम का इस्तकबाल किया, और वहां पर जो गुफ्तगू हुई उसमें वजीर आजम ने बड़े वाज़े और दो टोक अल्फाज में उनको कश्मीर का इशू पर भी गुफ्तगू की, और उन्होंने ये बात पूरी तरह से बता दी कि पाकिस्तान जो है आपके साथ तिजारत तो करेगा, लेकिन जिस वक्त अमरीकी सदर ट्रंप ने यह बात की कि हम आपकी इमदाद बहाल कर दें, तो वजीर आजम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा हम आपसे यह इमदाद लेने नहीं आए। तो ये मकसद यह है कि ये कौमों के लिए एक बड़ी फख्र की बात होती है कि वहां पर एक वो आलमी पावर का, दुनिया की पावर का जो मुल्क है वो आपको ऑफर कर रहा है जी मैं इमदाद आपकी बहाल कर देता हूं, लेकिन एक गयूर कौम का वजीर आजम जो है वो ये कह रहा है मैं आपसे यह इमदाद लेने नहीं आया। राव अमजद साहब गुफ्तगू करेंदे पे हन PTI दी तरफों वेला है जनाब राशिद बुखारी मुस्तकबिल पाकिस्तान दे नाल सवाल करन दा। भारतीय अफवाज दा उन्हां फौजियां दा लाइन ऑफ कंट्रोल ओवरसीज फायर एक्ट दी मुसलसल खिलाफ वर्जी करेंदे पे, ही को रुकवाउण वास्ते मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए? ही दे नाल ही जुड़िया सवाल है इस सैनट दे विच मुत्तहिदा पोजीशन महाज दी शिकस्त आखिर वजूहात क्या हैं? PTI ने कोई कमाल कीते, नून दे लोकां दे ज़मीर जाग गए नहीं, या PP दे लोकां ने, क्या है सर? बिस्मिल्लाह। दूसरा सवाल तो थोड़ा बड़ा दिलचस्प है हाँ ते लेकिन एक पहले तो मैं तो दस देना कि ये जिहड़ी भारती दरअंदाजी है ते ये जिहड़ा यानी फायरिंग है ते उनके पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल है ते ये कोई नवी गाल कहनी, ठीक है, ये मुसलसल इन्हां दा तरीकाकार है इश्तियाल दिलावना, यानी कोशिश है मुसलसल, यानी 5 साल जिहड़े पिछले गुजर गए मोदी सरकार दे, वो भी उवें तो खैर शुरू तो ये साढ़े सिर हैं, लेकिन 5 साल जिहड़े पिछले गुजरे वो ते ये जिहड़ा हुण इन्हां दा दौर है, उहदे च इन्हां दी मुसलसल कोशिश है कि कई तरह कोई इहो जिहा इशू या कोई इहो जिहा झगड़ा शुरू थी वञे जी कि जिहड़ी उत्थां दी जिहड़ी आवाम है वो मोदी सरकार दी हमायत करे, ठीक है ना जी। इशू को ये लोग कोशिश करेंदे पे हुण ये आए रोज़ जिहड़ा ना तुसीं देखदे पिओ कई वेले साडे जवान फौज दे जिहड़े ने शहीद थी वेंदे ने, अच्छा उनके सारे शहरी जिहड़े ने वो भी शहीद थी वेंदे ने, उनके बाद बाल हैं खवातीन हैं वो जख्मी थी जी। बिल्कुल इनका एक बेहतरीन हल है कि गवर्नमेंट को चाहिए है कि ये जिवें मैं पहले भी ये गाल की है कि जितने भी सफारत खाने साढ़े पाकिस्तान दे मुख्तलिफ ममालिक उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि एक कश्मीर डेस्क जिहड़ा है ना वो बढ़ाना चाहिए जी जी बिल्कुल, उनके ते बाकायदा एक नुमाइंदा मुकर्रर करन जिहड़ा उन हवाले नाल मुख्तलिफ सेमिनार मुख्तलिफ लोगों को आगाही करन। यानी देखो 73 साल अगर असन लोग कश्मीर के मसले को हल नहीं कर सकते, नहीं थी सकिया, हुण भी मुश्किल नजर आती पई है, लेकिन इंशाल्लाह जरूर थी सी, ठीक है ना जी। मकसद ये है कि साकू अपनी खारजा पॉलिसी को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहिए, मुख्तलिफ फोरम ते साकू आवाज चामनी चाहिए, हकूकुल्लाह दे नाल हकूकुल इबाद दी भी अहमियत है जी, ठीक है। मकसद ये है हुण मैं खैर ई गहराई तो नहीं वेंदा पिया, सवाल थींदा पिया ही भारत दी फायरिंग दा ते उन्हां दी गोलाबारी जिहड़ी आए रोज़ जिहड़ी चलदी पई, मकसद ये कि जी वेले तक असां उन्हां दा मुंह तोड़ जवाब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी जिहड़ा वो देंदी है, बर वक्त देंदी है, उन्हां दी आए रोज़ मसाइल जिहड़े ना साडे नज़र आंदे, लेकिन जी वेले तक असां ई मसलन UNO होए या अक़वाम मुत्तहिदा है मुख्तलिफ फोरम हैं उन्हां ते ई मसाइल को मुसलसल उजागर करना चाहिए, ठीक है ना जी। हुण तो मैं ये नहीं आता कि ये नहीं थींदा साडी करेंदे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग की जरूरत है, बिल्कुल है वत ये साडे मसले जिहड़े ना हल थी वेंदे। क्या करना है हुकूमत को देखो जी, हुकूमत को बिल्कुल ये करना चाहिए कि देखो हुण जंग दा माहौल तो बढ़ नहीं सकता, दुए एतमी कुव्वत हैं, ठीक है ना, उन्हां को भी पता है साकू भी पता है, ठीक है ना जी। अल्लाह ना करे इहो जो माहौल जड़ा ना जी वो बने, लेकिन मकसद ये है
کہ یہ مذاکرات دے ذریعے حل تھی سکتے ہیں، کیونکہ انہوں دی عوام جڑا نا انہوں دی مسلسل ایک کوشش ہے کہ ساکو جڑا نا استصواب رائے ہونا چاہیے تھا تے ساکو آزادی ملنی چاہیے تے مقصد ہے کہ تساں انہاں کول پوچھو جی او کتھاں کیویں راونا چاہندے سینٹ دے بارے تے اکثر گزرا بالکل جی کہ اساں 13 سیٹر دے نال جیت ویسوں اساں جیت ویسوں دیکھیں شیخ رشید تک کنفرم کھیندا پیائی کہ دیکھو میں سر سمجھدا کہ انہاں کو یہ تحریک پیش نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلی گل تو ہے کہ جی ویلے پیپلز پارٹی نے انہاں دی حمایت کر کے انہاں کو یعنی تساں سینٹ دا چیئرمین بنا دیتا ہے تے او ایک یعنی بڑے اچھے طریقے نال کو گھن کے چلدے پین۔ دیکھو اگر تساں یہ سمجھدے پے ہو کہ تساں پریشر بلڈ کر کے اپنے معاملات سیدھے کر سکتے ہو تو میرا خیال ہے یہ غلط ہے۔ دیکھو قانون سازی ہے، سینٹ دا کام ہے قانون سازی، اتھاں جڑے بھی سینیٹرز ہیں انہاں دا کام ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ میرٹ تے شاید وہ بندے نہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ تعلقات ہیں یا او چیز کہنی کہ ایم فل پی ایچ ڈی یا اون شعبے دے حوالے نال جڑا نا کوئی آئی مین کہ انہاں دی اتنی زیادہ گرفت ہوئے کہ قانون سازی دے معاملے تے انہاں دی گرفت ہوئے۔ اے تو کیویں محسوس تھے جو 64 بندے کھڑے میں وہ گل کرنا جی ویلے اتھاں ویندن تے واپس آندن 14 ووٹ۔ دیکھو جی مقصد یہ ہے، دیکھو میری 50 رہ گئے ڈبے وچ، اچھا یہ کیا چکر ہے؟ دیکھو مقصد یہ ہے کہ ایندا مطلب دو چیزاں، ایک تو یہ ہے کہ انہاں دے جڑے ارکان اتھاں کھڑے تھی ہیں او باضمیر لوگ ہیں شاید کہ انہوں نے شاید یعنی میرا مقصد یہ ہے کمال دی گال ہے نہیں، مقصد یہ ہے کہ 64 اتھاں کھڑے نو ہوں ویلے بے ضمیر ہیں اتھاں وانتے نہیں، میرا مطلب ہے کہ انہوں نے ضمیر نے شاید ایک گوارا نہیں کیتا کہ یار یہ جتنا کم تھی نہ پہ یہ شاید غلط تھی نہ پہ، ٹھیک ہے نا جی، کہ ساکو چیئرمین سینٹ جڑا نا وہ نہیں ہوں دے فیور ساکو یہ تول میاں رزاق صاحب کھیسن تو کھڑے ہیں تا وہ 64 کھڑے ہیں تا ضمیر آئی نہیں سر اتھاں وال کیا دیکھو مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ انہیں بعد حاصل بجنو صاحب نے جی میں بیان لے لیتا یا بیان بازی شروع تھی گئی یا جو بھی ہے، میں نہیں سمجھدا کہ اداریاں دے بارے چیو جی گال نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو جی میں یہ سمجھدا گال دے سے خلاف ہاں۔ اچھا مقصد یہ ہے کہ تساں امتحان وچ نہ پاؤ سارے کو، کوئی ملک دی معیشت دے حوالے نال کرو، باقی یہ ہے کہ جو کچھ بھی تھی وہ غلط تھی۔ معیشت دوویں ہتھ تالی وچسی یا ایک پاس سر تالی کی میں وسی تو وجاون تے دیو، میں کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی دی حمایت نہیں کرنا پہ، اسا تے یاد ہے مستقبل پاکستان دا موقف ہے کہ پہلے تو تحریک پیش نہ کرو، دوجی گل ہے کہ جویں عدم اعتماد دا مظاہرہ تھی یعنی اپوزیشن مل کے انہوں نے کیا، جماعت اسلامی دا خیر سیڈ تھی، انہوں نے کہا جی ایسا ہی نہیں کرتے، لیکن مقصد ہے کہ جو کچھ بھی تھیا وہ بہرحال غلط تھیا، بڑی دلچسپ صورتحال تھی کہ ہن اپوزیشن آدھی ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہے یہ وہ جو بھی چلتا پہ۔ ہاں جی عرفان رین صاحب یہ کیا تھی؟ پہلے تو میں اس طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ جتنی حکومتیں آتی ہیں کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہماری، جی جی جی، کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کی دل کی آواز ہیں، ہاں عوام کا دل کشمیریوں کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے، بٹ انفارچونیٹ حکومت جو ریاست کے بڑے ہیں ان کا دل نہیں دھڑکتا۔ کیوں؟ وہ جو پروٹیسٹ عوام کے دلوں میں جو غیظ و غضب اور جتنا غصہ اور جتنی محبت ان کے لیے ہے، اور اس لڑائی میں جو بیچارے نہتے عورتوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے، کسی مرد کی بوڑھے کی بچے کی کوئی زندگی کی ضمانت نہیں ہے، میرے سمیت مسئلہ چاہتے سارے وزیر اعظم نے سر اٹھانے میں اور پریکٹیکل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ میں کسی ایک حکومت کو نہ فوکس کر رہا ہوں نہ بریکٹ کر رہا ہوں۔ بندوق چاہتے آپ چلا مجھے وزیر اعظم، اگر بندوق بھی اٹھانی پڑے تو کس کام کی یہ بندوق؟ اگر آپ کا مسلمان بھی بچ چاوڑ دا ویلا آ گیا تو چاہ کی بھائی جان 70 سال میں تو ہم قربانیاں ہی دیتے آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ چھیڑ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جنگ چھیڑ دیں، جو کرنے والے کام ہیں مجھے یہ بتائیں، آج 370 کے آرٹیکل کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا قومی اسمبلی کے اندر؟ تو شاید ہون تھی مجھے بات چلے بس یہ شاید اور لیٹ اور سپوز پہ آپ کا پاکستان چلے گا تو پھر اسی طرح چلے گا۔ اچھا دیکھیں کتنے لوگ تڑپے ہوئے ہیں، ہماری ماں ہے بلوچوں کی بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے یہ آرٹیکل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ان کے دل بھی دھڑک رہا ہے ہر ایک بچے کے ساتھ جو کشمیری یا بوڑھا عورت جو بھی ہے۔ کشمیری بھائیوں مت گھبرانا، بند مٹھی کی مانند ہم سب مسلمان ایک ہیں جی، چشمہ لا جان رکھو مسلمان، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے اور مرتا ہے جی، اور کافر شیطانی قوتوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو مسلمانوں کے پلڑے میں ہوں، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو اللہ اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ ہمارا پیغام ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ، اللہ کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں اور کیوں ہنستے ہیں دلوں میں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ جی جی، یہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے
اس کو حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. بھائی حکمران کمال دی گال کریں دے پہ بھی اتنا بڑا مسئلہ ٹرمپ دے اگو آگ دیتے حکمران. اچھا جی, اب ٹرمپ کی بات سنیں, یہ جو دورہ کامیاب گیا ہے, ہاں جی, اس میں بھی یو ایس اے کا, امریکہ کا ہی اپنا مفاد ہے. وہ اسکیپ ہونا چاہ رہا ہے, افغانستان سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے. اچھا, وہ اس لیے ہماری خوش آمدید کر رہا ہے. اچھا, جب امریکہ کو اپنی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, چاہے وہ رشیا کی جنگ ہو. ہاں, اگر ہم نے ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا تو ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے پھر آگے. اچھا, یہ جو اگر کچھ بینیفٹ کچھ دے دیا اس نے, تو آپ یہ سوچیں کہ جس دلدل میں وہ پھنس چکا ہے, اسے نکلنے کا راستہ, جو اس کی روڈ ہے, جو سیف روڈ ہے, وہ پاکستان ہے. آپ نقشے کو اٹھا کے دیکھ لیں, جانا اس نے ادھر ہی سے ہے. جس راستے سے اس نے جانا ہے وہ اپنی راہ گزر کے کانٹے چن رہا ہے, کوئی آسان نہیں کر رہا پاکستان کے اوپر. آپ اس کو ذرا غور سے مطالعہ کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. سینٹ دے ہوتے آپ جو, تاکہ اگلا سوال میں کریں. جی, ایک بریک گن دیں وال تو سوال کرائے پروگرام دے دے پہ بھی ایم ڈی گل دینال گن ایک چھوٹا جہا بریک. جناب ایک باری وال تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام دے دے پہ بھی ایم ڈی گل دے نال. محترم عرفان رین صاحب جناب سوال دا جواب دینے پین, سینٹ اچ کیا تھے یہ بھی سوچنے دا مقام ہے. جی سر. سینٹ کے ساتھ وہی ہوا ہے جو پاکستان کی اسمبلیاں کیا کرتی ہیں. کبھی چھانگا مانگا ہم سنتے رہتے ہیں, کبھی کسی علاقے کے وہاں پہ ایم پی ایز ایم این ایز کٹھے کر کے خریدے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جب وہ 64 بندہ کھڑا ہوتا ہے اس میں سے 15 بندہ مس کر جاتے ہیں, یا یہ بتائیں کہ یہ ہے کوالیفیکیشن ہماری؟ کیا اسمبلیاں اس طرح چلا کرتی ہیں؟ کیا یہ گھوڑے پھر نہیں خریدے گئے؟ کس آدمی کو نہیں پتا؟ کیا یہ کوئی میراکل, کوئی ایسا جادو ہو گیا اچانک کہ وہ 15 بندے غائب ہو گئے ہیں؟ جی, ڈیفینیٹلی سیدھی سی بات ہے کہ خرید و فروخت ہوئی ہے. اور یہ الحمدللہ یہ کہتے رہے ہیں کہ خرید و فروخت ہم نہیں کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت کے بیچ میں کوئی ایونٹ ہو اور اس میں حکومت انوالو نہ ہو؟ مجھے تو, میری تو ناقص عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی. تو اگر یہ دھندا کیا گیا ہے تو یہ بہت شرم کی بات ہے. پوری دنیا کو کیا میسج جاتا ہے؟ اگر صادق سنجرانی کو ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا ہے, مجھے یہ بتائیں, اس میں پاکستان کا بہت بڑا المیہ کوئی کھڑا ہو جانے لگا تھا. اپنے ہاتھ گندے نہ کرتے, میرا تو یہ خیال ہے, اس کو چلنے دیتے ہیں. جناب عرفان رین صاحب کہندے پہن جڑی گل تساں سن کی ہے, محترم میاں رزاق صاحب ممبر ضلع کونسل ملتان تے جناب ہن بورڈ ڈائریکٹر سوشل سیکورٹی ملتان. جناب کیا کہسن تہاڈا تا بالکل ہی بیڑا ہی رکھی ہے. جی ملے تہاڈے وچ طاقت ہی نہ ہے تے ول تساں کو کیا ضرورت ہے ہیں اپنا ایم ڈی گل صاحب. ہن تہاڈے خواجہ آصف زرداری تے شک کریں دے پین. گل صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے نا, جی تو میری ذاتی رائے ہے کہ اگر تحریک پیش کر دی گئی تھی تو وہ ان کا جمہوری حق تھا. اچھا, کیونکہ ایک بندے کے پاس 64 ووٹ ہے. ہاں جی, تو اصولی طور پہ تو وہ اکثریت کھو چکا ہے سینٹ کا جو چیئرمین. لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہوا. یہ شرمناک طریقہ تھا. اگر آپ نے سجرانی صاحب کو رکھنا ہی تھا تو آپ اپوزیشن سے حکومت اپیل کرتی کہ جناب اپنی تحریک واپس لے لیں. یہ میری بات سن, غزالی صاحب گئے تھے فضل الرحمان دے کو. فضل الرحمان اکیلا کچھ نہیں ہے, تمام اے پی سی سے ریکویسٹ کی جاتی ہے. محرک تا ہوا ہے. ذرا میری بات سن لیں سر گل صاحب, کہ گل کر دو یا گل کر دو یا گل صاحب وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے اپوزیشن کے, اس میں میاں شہباز شریف سے بھی کرتے, اس میں بلاول صاحب سے بھی کرتے, مولانا فضل الرحمان سے بھی کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عزت رہ جاتی, اور پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ جسے ہم بالے کہتے ہیں کہ سب سے بالا ایوان بالا ہے, اس کو آپ نے اتنا نیچے کر دیا ہے کہ کارپوریشن سے بھی نیچے کر دیا ہے کہ آج وہاں کے 5 سینیٹر اپنا ووٹ مسترد کر رہے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ 64 ہوتے ہیں, جب ووٹ نکلتے ہیں تو آپ کے 50 نکلتے ہیں. اس میں کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے, اس میں کسی پارٹی کی بدنامی نہیں ہوئی, اس میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا کرنالے کون ہیں؟ بات سن لیں, ہمارے حکومت کا کوئی قصور کیا نہیں نا. نہیں, حکومت کا بھی قصور ہے. کیوں 5 بندیاں نے اپنا ووٹ ہی غلط دیتے. حکومت کا بھی قصور ہے کہ اس طرح نہیں کرتے. حکومت کا پہلے جی تو کہندی پئی یہی کہ ایسا جیت ویسو. آپ باتیں کرتے تھے کہ وہ خرید و فروخت کرتا ہے, وہ کرتا ہے, جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ چھانگا مانگا. آپ نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں کہ اس طرح ملک نہیں چلتا. مجھے یقین مانو جس دن یہ الیکشن ہوا ہے
اور اس رزلٹ کے بعد ذاتی طور پہ تکلیف ہوا. اگر اسی طرح ملک کو چلانا ہے اور آپ نے تبدیلی کا نام لے کے وہی آپ نے جو کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے نیک پاک صاحب بڑے انصاف والے ہیں, کام تو آپ نے بھی وہی کیا ہے, آپ نے تو اس ملک کو اسی ڈگر پہ چلایا. اگر وہ بھی چلاتے تھے آپ بھی چلاتے ہو تو فرق کیا ہے؟ میرے ملک کا ذاتی طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیا میسج آتا تھا؟ اگر تحریک کامیابی ہو جاتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن جمہوریت ناکام ہوئی ہے, اس ملک کا آئین ناکام ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے اور ہم تمام پاکستانیوں کے لیے شرم کا مقام تھا جو ہمارے ملک کے سینٹ میں ہوا ہے. اچھا میں 64 بندے جی میں لیڈی 10 میں کیا تھی گئے شیخ رشید صاحب نجومی پاکستان جڑے ہیں وہ جڑی گال کرنے پہ یہ تو ہوں بالکل مخالف. یہ نجومی نہیں, یہ پری پلان ہوا ہے, سب کو علم ہوتا ہے, بچہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہمارے ملک میں اسی طرح جمہوریت چلانی ہے, نہ علم ہے تا نون تے پی پی کو نہ ہے, نون کو بھی تھا, پیپلز پارٹی کو بھی تھا کہ جو یہ گیم چل رہی ہے 64 آدمی جب کھڑے ہو جاتے ہیں. خواجہ آصف کیوں اکھیندہ پہ زرداری صاحب دا سر سن لیں, جب لنچ ہوتے ہیں کھانے ہوتے ہیں 64 بندے شرکت کرتے ہیں, روٹی بھی نہ کھاوے بندہ تو نہیں, غلط ہے نا, روٹی نہیں کھانی چاہیے ایسی روٹی. بھوک لگی جب کھڑی آپ نے ہوئے ووٹ تو نہیں دینا تو آپ اتنے باضمیر بنے کہ آپ منہ پہ کہیں کہ میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا. یہ تو انتہائی منافقت ہوئی ہے ہمارے ملک کا, اس سے وقار خراب جی ویلے وڈی جماعتاں دے لوگ انہاں کول کروڑ ہر روپے گھنتے ٹکٹ وچیندے انہاں دی کمائی دا ویلا ہے 2.5 ارب روپے گھن کیتے انہاں نے. اگلا الیکشن بھی تے لڑنا ہوندا ہے. صاحب کے 20 ایم پی اے بک کے سینٹ میں ممبر بناتے ہیں پیپلز پارٹی کا, وہ بھی غلط تھا, اور یہ 14 جو سینٹ کے ممبر بکے ہیں یہ بھی غلط ہے. یہ سارا کچھ غلط ہے ملک کے لیے. سر مجھے گل صاحب یہ بتایا, جب میں راؤ صاحب بولتا 64 ارکان جب کھڑے ہو گئے اور پوائنٹ آؤٹ ہو گئے, میرے نزدیک یہ حکومت کی ناکامی ہے. اس کے بعد چاہے وہ ڈالیں ووٹ نہ ڈالیں, بکیں نہ بکیں, پوائنٹ آؤٹ کر دیا آپ نے. اوکے راؤ امجد صاحب تحریک انصاف دے. سر بسم اللہ, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ آج یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ پہلے نون لیگ کی حکومت یا پیپلز پارٹی یہی کرتی تھی. اچھا یہ عوامی حقوق دا نعرہ لاون والی اپوزیشن جڑی سیاسی جماعتیں اے واقعی عوام دی محبت انہاں دے وچ جاگ پئی ہے یا سارا کچھ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرن واسطے کریں دے پے؟ اچھا میں پہلے یہ سینٹ والی تو بات ہونے دینا, بڑی دلچسپ سینٹ دا اس ریلیٹڈ سوال ہے. یہ سینٹ کا ایک منٹ ذرا بڑا دلچسپ, گھرو جڑی سوچتے آئے وہ گال کرے سی. نہیں گھر کی بات نہیں ہے, یہ بات سینٹ کی ہے. یہ بالکل ہمارا سب سے ایوان بالا ہے سینٹ کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حاصل بزنجوں کا نہ بننا پاکستان کی خیر تھی, کیونکہ دیکھیں جو بندہ انہوں نے پوائنٹ وہ میں بتاتا ہوں نا, انڈیا کا بندہ بالکل اس نے ثابت کیا, انڈیا والی بات ثابت کی نا. آپ بولنے تو دیں نا, آپ ایک منٹ میں بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت وہ ہار کے باہر نکلے ہیں ان کے اندر کا انسان باہر آ گیا, فوری طور پر انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہماری ISI نے یہ کام کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان مخالف کب تک یہ ایجنڈے پر کام کریں گے, ان کی سوچ دیکھ لیں آپ. لیکن آپ یہ کہتے ہیں نا ضمیر جاگا, بالکل مجھے بتائیں صادق سرجرانی صاحب جو پہلے سینٹ منتخب ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کے ارکان نے ان کو سپورٹ کیا تھا, انہوں نے ان کو ووٹ کیا تھا. اگر آج وہ لوگ ان کا ضمیر مطمئن ہے کہ انہوں نے نہیں پسند کیا ان کو ووٹ دینا, تو اس میں ہارس ٹریڈنگ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو آپ لوگوں کا اپنا گھر دیکھیں نا, آپ لوگوں کو اپنا گربان جاگنا چاہیے نا. گل بھائی ایک منٹ, آپ لوگوں کو اپنا گھر, عمران خان کے کہتے ہیں نا جی 20 سینیٹر بکے تھے, عمران خان نے تو مثال قائم کی تھی, ان 20 کو نکال دیا تھا اپنی پارٹی سے. آپ بھی مثال کوئی ایسی قائم کر دیں. اور اس ٹائم پہ سنیں, اس ٹائم پہ ہو رہی ہے عمران خان نے اس وقت, ایک منٹ, عمران خان نے اس وقت سینیٹروں کو نکالا جب جنرل الیکشن سر کے اوپر تھا, ٹھیک ہے, اور ایم پی ایس کو ان کا رہبر کمیٹی کا ٹھیک ہے, اجلاس ہو رہا ہے. اچھا وہ 20 جو ہے نا وہ نکال دیے. جب ان کے نکل جائیں گے نا پھر ایک پروگرام لازمی کیجیے گا, وہ خطرناک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. میں کرے سا سر, میں کرے سا نہیں, آپ کرنے لکھ لیں, یہ نوٹ کر لیں گل صاحب, یہ نوٹ کر لیں. اگر
اس بات کے اوپر پروگرام کرو اور آپ نے مجھے لازمی بلانا ہے. میں کہوں گا کہ بڑی مثال قائم کی آپ نے نکالی. میں یہ آج آپ کے چینل کے توسط سے تیری مثال قائم کرنا واسطے تھا جنگ کروا دے. نہیں یہ ایسا نہیں کریں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا یہ اتنے نہیں بے کریں بس گے, ہیں بالکل انشاءاللہ. نہیں کریں گے. پتہ لگے اب ان کو یہی نہیں پتہ لگ رہا. یہ وہ جائیں گے کہاں, وہ جائیں گے کہاں؟ اب مجھے یہ بتائیے پی ٹی آئی میں چلے گئے. سر چلے جائیں جہاں مرضی چلے جائیں, لیکن ایک دفعہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بے ضمیرے لوگ عمران خان نے تو مثال قائم کی نا. انشاءاللہ اب ہوگا. نہیں وہ اکیلے پہ نہیں, عمران نے تو مثال قائم کی تھی. اب یہ ہوگا بندے کاٹ دیتے ہیں. اور گل صاحب آپ پروگرام کرنا, میں بھی یہی ہوں. اور اگر نہ ہوا تو ہوگا, کب ہوگا انشاءاللہ. تحقیقات ہونے دے. دیکھیں تحقیقات ایسے ہی ہے مرزا صاحب, ایسے ہی ہے وہ تحقیقات وہی والی ہوگی یہ ضمیر نہیں ہے. سالوں سال گزر جائے, یہ ہماری قوم بھول آپ جاتی ہے. دشمن ہو, سامنے آگے کھڑے ہو. نہیں ایک گال یہ 14 ان بندوں کا نام بتائیں جنہوں نے ووٹ دیا, نام بتائیں. ہم نے تو نہیں کہا, یہ بتا دیں ہم نے تو نہیں کہ کہا آپ کو ووٹ نہیں, ملا ہم وہ نے تو 14 نہیں کہا. کون ہے, ہم نے آپ تو بتائیں. ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ ہم سمجھتے نے کہ تو ایسی بات ہی 14 نہیں بندوں کے کی. نام ہم تو تو بتائیں. یہ کہتے ہیں جن کے ضمیر جاگ گئے, جن کے ضمیر جاگ گئے انہوں نے 5 ریجیکٹ کیے, انہوں نے نہیں دینا پسند کیا اور 10 نے دے دیے. تو مقصد یہ کہ ان کی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں فضل الرحمان کیا کہتا تھا. دینے والا اگر دونوں فضل الرحمان گل بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, دینے والا کے بارے مجھے میں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں. یہ تو کامن پریکٹس ہے, دیکھیں ہر دور میں ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے. آج کیا ہو گیا؟ اگر کاش یہ جو میرے بھائی نے جو بات کی ہے نا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا جہنمی ہے, کاش اس بات پر عمل درآمد ہوتا ہمارے ملک میں. ہمارے ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, شروعات رشوت سے ہی کرتے ہیں, اختتام بھی رشوت میں ہی کرتے ہیں. ادارے ٹھیک ہی نہیں کیے. یہ ادارے کنہوں نے بنائے؟ آپ لوگ اقتدار میں ایک سال ہو گیا, آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے چاہیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ایک سال ہو گیا, آپ ٹھیک کر دیں. مثالیں نظر آئیں گی, 1 سال ہوئے. یہ حکومت مثالیں دینے کے لیے بنی تھی کیا؟ پچھلے نہیں, پچھلے پریکٹیکل ہوگا. آپ کو پریکٹیکل نظر آیا کہ آپ بالکل پریکٹیکل ہو رہا ہے نا سر. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو 9.5 ارب آپ نے واپس کیے, پریکٹیکل ہو رہا ہے نا. اچھا میں راشد بخاری صاحب سے ذرا سوال. راشد بخاری صاحب حکومت کو 1 سال تھی گئے, میں کو یہ دسو جو عوامی مسائل ہیں کہ گھٹ ہومن دی بجائے وددے پین, خارجہ امور تے تا کچھ ہاتھ صحیح ویندا پہ, لیکن ملک دی معیشت تے بھی ہن عمران خان صاحب کو توجہ ڈیونی چاہیے ہے, کیونکہ مہنگائی, غربت, بے روزگاری بہوں ود گئی ہے. ہیندا جواب دے سو بریک دے بعد. پروگرام دے دے پہ ایم ڈی گل دے نال گنو ایک چھوٹا جا بریک. جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے. پروگرام دے دے پہ ایم ڈی گل دے نال میں جی ویلے بریک تے گیا ہم تو محترم راشد بخاری صاحب دے نال سوال کرتے گیا ہم. کیا نظر آندا پہ سی 1 سال تھی گئے تے کیا کھیسو؟ میں تو کچھ نہیں آتا. میں یہ آکھساں کہ 20 کلو دا آٹا جڑا ہے نا جی, وہ تے 50 روپے ودھا دیتے ہیں. چلو تے دوسری گال ہے, دیکھو نا جی بیسک ضرورت ہے نا سر, بیسک ضرورت جڑی ہے نا سر. جی ہاں بالکل, اٹے کول ودی کوئی ضرورت ہی کہنے. صحت ہے, تعلیم ہے, ان دے بعد اٹا, چینی, مثلا یہ بیسکس ہیں. جی ہاں بالکل. اچھا ہن تساں دیکھو کہ 20-25% یا 30% لوگ ہو سن جڑے یعنی برسر روزگار یا جنہاں دی اپنی چھت ہے تو کوئی زندگی اچھی گزار. جی ہاں بالکل. باقی تو مزدور لوگ نے سر 700 روپیہ دہاڑی مزدور دی ہے, تے کھچ کے یعنی ذرا اگر تگڑا مستری ہوئے تو ان دی 1200 روپے ہے. ہن تو اندازہ لاؤ کہ اگر دوا دارو کرنے, بیماری ہے, کچھ بھی ہے سر, پریکٹیکل ہے, اے سینٹ ہے, کشمیر ہے, ساڈا حصہ ہے, منے نہیں. لیکن سر حقیقت ہے کہ باہر نکل کے اساں یہ مسائل دا سامنا کرنا ہے. بجلی دا بل ہے, گیس دے جڑے 200 اضافہ تھی گئے سر, 100 ڈی گزر چکے ہیں. خاص طور پہ اگر تسے جنوبی پنجاب دے تناظر دے وچ انہاں کو دیکھو 100 ڈی کولتا ہن زیادہ تھی. میرا مطلب ہے گزر چکے ہیں سر, زیادہ تھی تقریباً گزر چکے ہیں نا. میں جنرل کا یہ جڑا 100 ڈی دا پلان ہے تے اون دے بعد نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ہن وعدہ ہے فردوس حاصل کوان صاحب دا کہ دسمبر چ ایک گھر یعنی وہ جڑے گھراں دا پلان ہے وہ ضرور اسا دے سوں, ٹھیک ہے نا جی. اون دے بعد تساں دیکھو کہ معیشت ہے جو میں گال ہی کرنا 229 ارب تقریباً, وہ تھوڑا 2 ہفتوں اندر چوں نکل گئے. 31,000 یا وہ جڑا نا اندر اتنے مارکیٹ تھوڑی آئی ہوئی ہے 31.5 تے آئی ہوئی ہے, جڑی 41-42 تے چلتی پئی آئی. اچھا اندر بعد تساں یہ دیکھو, اچھا انہوں نے یہ وعدہ کیتا کہ جی اساں یہ جنوبی پنجاب دا سیکٹریٹ بنا دے سوں. اچھا اندر ایجوکیشن جی جی ایجوکیشن, اچھا اندر بعد پولیس ڈپارٹمنٹ تے ریونیو
دیکھیں میری گل سنو پہلی کوئی افتتاح تھی اچھا یہ وعدے تے وعدہ ہے سر قریب بنے گا دیکھیں سر یہ وعدے تے وعدہ ہے یہ بہت مشکل ہے سیکٹری بٹھانا تھا نہیں بلایا سر اگست وہ بھی سٹارٹ ہو ہونے گیا والا ہے انشاءاللہ سر تھوڑے سے حالات اتنا change ہونے والا ہے بنے گا بٹھائیں گے کریں گے یہی تو نواز شریف والے کہتے ہیں آپ مرغی ہوگی انڈے دے گی بچے بچے نکلیں دے گے گی، یہ جب اس بڑا طرح ہوگا۔ کا دیکھیں ہم یہ بات نہیں کر رہے ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ عمران صاحب کوئی احتساب نہیں کر رہے بڑا اچھا ہے ابھی اسلام آباد کی آپ رپورٹ لیں اسلام آباد ایکسائز نے کوئی 1 ارب اور سے زیادہ یعنی 1 ارب اور 29 کروڑ غالباً ان کی ریکوری ہے یعنی 2 ارب دیکھیں ایک منٹ راؤ صاحب بات سنیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو غریب ہے اس کو ڈائریکٹلی کیا فائدہ ہوا ہے اچھا اب مقصد ہی آپ اس طرف آئیں دیکھیں وزارت خارجہ ہے معیشت ہے ٹیکس وصولی ہے ہم کر رہے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں پیٹرول کہاں بھیج دیا آپ نے اب ان کا جواب کون دے گا بھئی غریب تو چاہتا ہے جی مجھے رزلٹ دیں میں نے آپ کو ووٹ میں یہ بتا رہا ہوں نہیں آپ نے کیا جواب دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ بحث برائے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ یہ بتائیں جواب دیں میں بتاتا ہوں آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ 2000 ارب روپے سالانہ سود دے رہے ہیں آپ یہ کس وجہ سے دے رہے ہیں اگر یہ ہمیں دینا نہ پڑتا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم آئی ایف سے قرضہ نہیں لیں گے آپ نے کہا تھا کہ ہم آئی ایف سے قرضہ نہیں لیں گے کیوں لینا پڑا آئی ایف سے قرضہ جو آپ آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کو قرضوں کو لوٹا جو اس کا سود دینے کے لیے کس دینے کے لیے مزید ہمارے پہ ڈالر نہیں تھے ڈالر لے کے دینا پڑا نا مجبوری تھی نا آپ کے پاس 2 ہفتے کا ریونیو تھا 2 ہفتے کا ریونیو تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے نہیں آپ یہ دیکھیں 2 ہفتے کا ریونیو تھا صرف اگر وہ دیوالیہ نکل جاتا اگر قرض سالانہ دینا پڑ رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے عمران خان ذمہ دار ہے اس باتوں کا 11 ماہ میں جتنا قرضہ لیا گیا ہے آج تک کسی حکومت نے کتنا لیا بتائیں آج عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے گیس بجلی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی ہوئی مہربانی ہے آپ سے نہیں آپ لوگوں کی ہوئی مہربانی ہے جس کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے دونوں کا جواب یہ ہے یہ آپ کی نالائکی ہے آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا نا ایک منٹ جی میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتائیں کہ انہوں نے 11 ماہ میں قرضہ کتنا لیا ہے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے بتائیں کتنا قرضہ لیا بتائیں نہیں ہم نے کتنا قرضہ لیا بتائیں سر ہر ملک سے آپ نے لیا کتنا لیا ہے بتائیں آپ نے لیا قطر سے آپ نے لیا یو اے سے آپ نے لیا آئی ایم ایف سے آپ نے لیا آپ نے ملک کو گروی رکھ دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس نہیں میں بتاؤں گا ان کو آج سن لیں ٹوٹل کتنا لیا میں بتاتا ہوں اسٹیٹ بینک آپ نے لیا آپ نے 24,000 ارب روپے لیا قرضہ میں بتا رہا ہوں آپ بتائیں کہ آپ نے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے بتائیں نا آپ نے ہمارے ملک کو گروی رکھ دیا ہے 24 تو ایسا نہیں کیا میں بتاتا ہوں مجھے ایک منٹ دیں آپ اپنا وزیر خزانہ نہیں ہے آپ نے امپورٹنٹ وزیر خزانہ لائے ہو آپ کو چاہیے تھا اسد عمر کو چلاتے آپ کی پارٹی کا چہرہ تھا آپ نے غیر ملکی لوگوں کو بلا کے ہمارا پارٹی کا کہ یہ کیسا ہے میٹر ہے ہم کس کو بنائیں کس کو بنائیں یہ ہماری پارٹی کا میٹر ہے دوسری بات یہ ہماری پیپلز پارٹی کی ٹیم آپ کے پاس بیٹھی ہے آپ کے بندے کہاں ہیں جناب میں یہ بتا رہا ہوں سنیں مجھے بات اس بات کا جواب دینے دیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کا ذمہ دار عمران خان ہے مجھے یہ بتائیں نہیں عمران خان نہیں ہے میں یہ ایک آپ کو ڈیفینڈ کریں گے دیکھیں عمران خان نہیں ہے بات یہ ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی نے جو ملک کا ستیہ ناش کیا ہے دیکھیں میری بات سنیں میں یہ نہیں کہتا ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان کو ڈائریکشن دیں ہم عوامی نمائندے بیٹھے ہیں آپ جہاں مرضی چلے جائیں دیکھیں ہر بندے نے روٹی کھانی ہے گھی چینی صحت اس کے بنیادی پرابلمز ہیں وہ کیسے حل ہوں گے میں گزارش یہ کرنا چاہنا ہم کہ چاہے پیپلز پارٹی ہوئے چاہے نون لیگ ہوئے انہوں دی ہسٹری تو سچا کے دیکھ گنو مقصد یہ ہے کہ ایک کافی عرصہ انہوں دا اقتدار رہے بلیم نہیں میں دینا پیا ایک پریکٹیکل نظر آندا پہ اچھا ہون عمران خان کو ٹھیک ہے ٹائم ملدا پہ لیکن اساں ہاں عوامی نمائندے اساں عوام دا جڑا ہے نا اتھاں ریپریزنٹیٹر ہاں تے اساں دسینے پہ ہاں کہ یار یہ مسائل ہیں گورنمنٹ کو چاہیے دے کہ فوری طور تے او مسائل حل کرے وے آف ٹیکسیشن یعنی جڑا تو ٹیکس گھنن دا توڑا نظام ہے بڑا اچھا ہے گورنمنٹ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جی ویلے ٹیکس نہ یار تو عوام نو خوف زدہ کر رہتے وے آف کلیکشن یا وے آف جڑا کمیونیکیشن ہے وہ بڑا شدید غلط ہے میں وقت عوام جڑے سن دے پے نے اقتدار ہے انہوں نے ریکویسٹ کرنا پیا توڑے فورم تو کہ بھائی تسا عوام کو
ਯਾਨੀ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ, IMF ਕੋਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ IMF ਤੋਂ ਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਮਜਬੂਰਾ ਵੇਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਆਵਾਮ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਕੂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਬਰਾਏ ਬਹਿਸ ਸੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਸ ਇਵੇਂ ਪਾਣੀ ਮਧਾਵਣੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਿੱਡੀ ਦਿਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਥੀਆਂ ਪੈਣ, ਮਤਲਬ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੈਂਦਾ ਪਏ। ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 9 ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਵਾਸਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਸਰ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਵਾਮੀ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਘੀ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਫਾਨ ਰਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਕੂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਥੀ ਸੀ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਕਿਆਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ 14 ਬਾਈ ਅਗਸਤ ਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਹ ਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਬਣਾਇਆ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਰ। अनकरीब ਇਹ ਸਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ में ਗੱਲ थी नहीं पई है डिसाइड हो रहा है, सेक्रेटरीट बन रहा है, सेक्रेटरीट के लिए जगह फाइनल हो रही है इंशाल्लाह। ओके जी सर, जी सर। बिल्कुल उसी फार्मूले पे ये हुकूमत भी गामजन है। जिस तरह नून लीग करती थी कि जी फलानी तारीख को यहाँ सेक्रेटरीट बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन्होंने एक डेढ़ दिन नून लीग ने इससे भी ज्यादा पता नहीं क्या कुछ कहा, अगर प्रोग्राम उठा के देख लें। मैंने इसी प्रोग्राम में यही बैठ के आपको कहा था 1 जुलाई को डिक्लेयर किया है कि एडिशनल सेक्रेटरी आके चार्ज ले लेगा जी। और मैंने कहा था कि ऐसा मुझे लगता नहीं करेंगे। आप कह रहे थे नहीं वो ऐलान कर रहे हैं पीटीआई वाले, कोई बिल्कुल ऐलान नहीं करते। ये सारे ऐलानात हैं। अच्छा, ये जनूबी पंजाब से वोट लेके लाखों वोट लेके गए हैं और हमारे हक पे डाका डाल दिए इन्होंने पीटीआई वालों ने। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। ये ओए होए कर रहे हैं तो बाहर निकल के सुने जरा, करोड़ों लोग हाय हाय इन पे कर रहे हैं कि अभी बैठ के ओए करें, ओए ओए से हाय हाय। कोई ऐसे जाने ऐसे है, देखिए ऐसे जाने से नहीं, शोर तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, आपको शोर लग रहा है। मैं तुम्हारे को लाना पे। हाँ, ये जब बोलते हैं तो हम चुप करके सुनते हैं, चाहे वो सही बात करें चाहे गलत करें। जी बिल्कुल। पैशन होना चाहिए हुकूमत की लोगों के अंदर कि वो हम जैसे लोगों को सुने बैठकर। हो सकता है कोई 2 बातें इनको अच्छी पसंद भी आ जाएं, मुश्किल है। मुझे लगता है इसी तरह है कि ये इतना हौसला हर एक हुक्मरानों के अंदर होना चाहिए। तो साडे है वसेब दा क्या बनसी वाले, साडा सूबा ही रह गया। इसका एक ही हल है, ही नहीं आंदा पे। इसका एक ही हल है कि हम राब्ते में हैं सराइकी तंजीमों के साथ। बलोच इत्तेहाद कौंसिल भी इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएगी। हम इनसे मिलेंगे जाके, अपने ही बलोच भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जाके मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से भी, कि आप अपने वादों को अपनी जिंदगी में अपने टेन्योर में। चीफ मिनिस्टर से तो अपना बंदा है, देखो ना इवें तो ना करो। उस पे भी तो टर्म्स कंडीशन है, वो अकेला मालिक तो नहीं है पूरे। ओके जी, बात यह है जी सेक्रेटरीट इंशाल्लाह अनकरीब बनेगा। मेरे भाई ने देखिए इंशाल्लाह हमारे मुसलमानों की बुनियाद है, उस पे हमें करनी चाहिए। तो बात यह है कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। बलोच इत्तेहाद हो गए, जितने हो गए हमारे लिए काबिल एहतराम, सारे काम काबिल एहतराम है। बाकी बात यह है, देखें आज ये मेरे भाई ने जैसे कहा ना कि मुल्क जिस जगह पर खड़ा है तो इसका जिम्मेदार, मैंने पहले कहा, इमरान खान नहीं है। और अगर आज कोई महंगाई हो रही है, हमें भी इस बात का एहसास है कि ये महंगाई हो रही है, तो इस महंगाई की वजूहात क्या है? कोई इमरान खान खुशी से नहीं कर रहा है ये महंगाई है। कोई अगर बिजली के बिल बढ़ाने पड़ रहे हैं तो इमरान खान खुशी से नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास है क्या। आप ये देखें ना कि जिस वक्त इन लोगों ने हमने हुकूमत संभाली, हमारे पास, सुने एक मिनट मुझे बोलने दे, देखिए मुझे जवाब देने देना, मैं बताता हूँ नहीं, सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, सुने सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। एक मिनट अब मैं बताता हूँ सुहाने ख्वाब। सर अब मुझे जवाब देने दें, बोलिएगा। सुहाने ख्वाब इसलिए दिखाए हैं कि इमरान खान इस कौम की होप है और इंशाल्लाह वापस लेना उनसे। सर पैसे वसूल कौन करेगा? मैं जो बता आपने रहा लोग हूँ, पकड़े हुए पैसे वसूल करें। बारिश सर का अगर अवाम नहीं पैसे देने हैं, नहीं सर, अगर अवाम से नहीं ले रहे वो, बारिश का फायदा। पहला कतरा आना शुरू हो चुका है कि मैंने आपको बताया बताएं, कि रिकवरी बताएं, किससे देखिए प्रोग्राम दे दे पे एमडी गुल दे नाल गिन गिन छोटा जिहा ब्रेक।
جناب ایک باری بل تو بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے جناب جی میں بریک تے گیا ہم تراب امجد صاحب پاکستان تحریک انصاف دے گال کریں دے پھر انہاں دی گال سنتے بل دوجے بھراواں دی گال سن گل صاحب دیکھیں جیسے اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان مسائل کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جس وقت حکومت سنبھالی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کہ ہم نے کیسے قرضے واپس کرنے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس جانا یہ ہماری مجبوری تھی. آپ سب کے پتہ ہے ڈالر ملک میں تھا نہیں, ڈالروں میں ہی قسطیں واپس کی جاتی ہیں. اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ 2000 ارب روپیہ ہمیں سالانہ صرف سود دینا پڑتا ہے, اور جو 30,000 ارب روپیہ قرضہ تھا وہ ایز اٹ از ویسے ہی کھڑا تھا. اب مجبوری میں لے کے عمران خان کی حکومت نے صرف اس 1 سال کے اندر جو قرضہ لیا ہے وہ 2.5 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے, اور 2.5 ارب جو قرضہ ہے اس کو بھی واپسی کرنا شروع کر دیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا مشکل وقت جو ہے یہ کاٹنا پڑے گا, اور یہ مشکل جو پیدا کی گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج بول وہی لوگ ہم پر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا کہ پاکستان جو ہے 30,000 ارب روپے کا مقروض 24,000 ارب روپیہ سے 6,000 ارب روپیہ تھا 2008 تک. 2008 کے بعد 2013 تک دونوں پارٹیوں نے مل کر 30,000 ارب روپیہ کر دیا قرضہ. یعنی کہ یہاں تک یہ قرضہ لائے, اب اس قرضوں کا جو سود ہے وہ 2,000 ارب روپیہ سالانہ ہے جو دینا پڑتا ہے. اور اس قرضے کو لوٹانے کے لیے چھوڑا ہے تو اور 1 منٹ آخری بات, مجھے یہ بتائیں یہ کوئی ایک ادارہ ہمارا چھوڑ کے گئے ہو, موٹر وے وہ گروی, پی ٹی وی وہ گروی, پاکستان سٹیل مل وہ گروی, ریلوے ہمارا وہ گروی, ایئرپورٹ ہمارا وہ گروی, مقصد کوئی ایک ادارہ نہیں چھوڑ کر گئے چھوڑا ہے تو پروفیٹیبل ہو. ایک منٹ بات, اچھا ہاں بتائیں. یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے وزیر خارجہ کی بات کی نا شاہ محمود صاحب کی, جی ذاتی حیثیت میں اور اس کی وزارت سے تو ہم ذاتی طور پہ میں خوش ہوں, لیکن جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی ادارہ اگر تمام ادارے پاکستان کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ میاں نواز شریف نے کیا ہے, ملک کے اندر دہشت گردی, اب بات سننے یار یہ بولے نا یہ دیکھو میاں نواز شریف نے بھی کیا, یہ سسٹم اور اداروں نے ٹھیک کیا. چپ کر لیں, یہ بولے حکومت کا کام ہو دینا بھائی, ہماری حکومت نے ٹھیک کیا ہے. گال کرو. اگر لوڈ شیڈنگ ورنہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, آج اگر ملک کے اندر بجلی ہے تو یہ میاں نواز شریف کی مرہون منت ہے. آج اگر ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے تو یہ مانے قرضے کتنے چڑھائے ہیں, یہ بتائیں نا, قرضے چڑھائے نا, جس چیز سے مہنگائی ہوئی ہے وہ بتائیں نا. مرزا صاحب جس چیز سے نہیں آپ کرتے رہے میں گل صاحب یہ پوچھ رہا ہوں, کون سا طریقہ ہے مہنگائی جو آپ اپنی بات کریں, اپنی گال ہے تو نہیں گل صاحب یہ پوچھ رہا ہوں, یہ میں بھی شور مچا سکتا ہوں, جب آپ بولیں گے اس سے زیادہ شور مچا سکتا ہوں. آخری بات یہ غلط طریقہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مہنگائی جو, مجھے صرف یہ بتائیں یہ جو اتنا قرضہ لیا ہے اس کی وجہ تو بتا دیں, صلاحیت نہیں ہے, قرضہ لیا آپ نے کیا کیا, کوئی ایک ادارہ بتا دینا. اچھا چلے گل صاحب کوئی ایک ادارہ بتا دیں, کوئی ایک ادارہ بتا دینا, میں پوچھ رہا ہوں کوئی ایک ادارہ بتائے نا, کوئی ایک ادارہ بتا دیں. اچھا راشد بخاری صاحب زیادہ نام منو, راشد بخاری کوئی ایک ادارہ بتا دینا جس میں آخری سوال جی سر نہیں کوئی ایک ادارہ بتا کوئی بتائے, اب کر رہے ہیں نا, اب کر رہے ہیں. راشد بخاری صاحب سر یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا اگر فنڈز کا استعمال اداروں کے تھرو کیا جاتا. یہ جو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے مستقبل پاکستان کا موقف ہے کہ آپ اداروں کے تھرو کروائیں جو بھی کام کروانا ہے, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز, ان کو قانون سازی پہ لگائیں اور انہیں کہیں کہ آپ جو ہے بتائیں کہ کام کہاں کرنا ہے. وہ ترقیاتی کام جتنے بھی ہیں وہ اداروں کی معرفت فنڈز کا. سر بات سنیں, بات یہ ہے سر کہاں کام ہوئے ہیں مجھے یہ تو بتا دیں, کون سے اتنا کام. دیکھیں جی وہ بلدیات جی میں آسی پھر ہوگا نا سر, آئے گا نہیں بلدیات مقصد آ تو گیا نا, شروع کرنا ہے نا, پتہ نہیں سر. دیکھیں بات یہ ہے سر, بات یہ ہے کہ دیکھیں سر بات یہ ہے جو کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے دور ہے, جن جو کر کے آئے انہوں نے کیا کیا ہے, جو یہ حکومت کر کے آئے انہوں نے کیا کیا ہے. بھائی جو بات کہہ رہے ہیں دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے, اس طرح شور مچانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. جی عمران خان بہت اچھا آدمی ہوگا, اس کی وزیر اعظم ہمارا پاکستان کا الیکٹ ہو کے آیا ہے, اس کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے. میں کوئی اپوزیشن والا نہیں ہوں, میں آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں, اس کے پاس ٹیم نہیں ہے عمران کے پاس.
अपने ही बंदे सबसे अच्छी selected फॉरेन बंदे को। मिनिस्टर जा रही है, आपकी टीम है तो जा रही है ना जी। एक मिनट मुझे बताएं, सिर्फ इतना बता दें, अपने ईमान से बता दें, खारजा ये कहाँ पॉलिसी से का लिए मशहूर उन्होंने? हुई है। शाह महमूद तो ये मुल्क मिनिस्टर निकला। कहाँ से लिए, नहीं, शाह महमूद इंपोर्ट कहाँ से कुरैशी किए, साहब सिर्फ इतना सबसे बता दें, कामयाब इतनी खारजा तकरीरें पॉलिसी करते कर रहे हैं, हैं। हाँ इतना इलेक्शन लड़के इतने साल कंटेनर पे खड़े होके इतने दावे करने के बाद आप किसी पीपल्स पार्टी से और नून लीग से बंदा लेके कहें ये देखें हमारी मिनिस्टर नून कितनी लीग पीपल्स जबरदस्त है। पार्टी कहाँ से आ गए? वजीर खारजा की मैंने बात की है, नून पीपल्स पार्टी के हफीज साथ। शेख कौन है, भाई देखे फिर ना, यार, बातें सामान करके- कौन है, नहीं, जब ये शोर फंसाल मचाने लीग से के बुखारी दौर- कौन है? गुल भाई शोर मचाने से नहीं, मसाइल का हल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो अच्छा आदमी है, उसको हाँ। चाहिए टीम भी अपनी जैसी ले आए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान में इनको कोई टेक्निकल बंदा को अच्छे ज़हन वाला नहीं मिलता तो हमारे पाकिस्तानी दुनिया में फैले हुए हैं, वेरी गुड। इनको नहीं नजर आता। हम नहीं, ठीक बलोचिस्तान कर में रहे हैं, हम अगर अच्छे हैं तो ठीक कर रहे हैं ना सिस्टम को। मुस्लिम लीग आप भाई बताएं तजर्बा ना। ले ले। आप नहीं, नॉन मुस्लिम टेक्निकल लीग- बंदों से मुस्लिम लीग मुस्लिम नून अल्लाह तजर्बा। अल्लाह ना करे मुस्लिम लीग नून से तजर्बा आप- लेना पड़े, आप अल्लाह ना करे हाँ, मकरूज कर दिया ये मुल्क को। मानने मुस्लिम से लीग पहले नून ने हम लूट चलाना लूट चाहते हैं के मुल्क मुल्क को 30,000 रुपए का मुस्तकबिल मकरूज कर पाकिस्तान दिया। दे राव इनसे अमजद तजर्बा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे इरफान रेन साहब, बलोच इत्तेहाद कौंसिल दे चेयरमैन। इंशाअल्लाह कल वल नवे प्रोग्राम नवे दोस्तां दे नाल मुलाकात करे सां। हूं वेले तकर इजाजत है, हुण तां चुप कर यार। वल मेरा नारा इहो है जो वसे भी है ते पाकिस्तान जिंदाबाद।